أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارک 22 جمادی الثانی کو 7 جمادی الثانی کو بیمار ہوئے. سن 13 ہجری. بیماری کے بارے میں بہت ساری آرائیں ملتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے سردی کے موسم میں غسل کیا اور اس سردی کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ گیا. آپ کی بیماری کی ابتدا اس سے ہوئی. اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال قبل زہر آلود چاول کھلائے گئے، جس کا اثر 7 جمادی الثانی کو ہوا. اور اس وقت سے آپ کی علالت، آپ کی تکلیف شروع ہو گئی اور بڑھتے بڑھتے 22 جمادی الثانی کو اسی عالم میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے. ایک اور آرا لکھی ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو زہر دیا گیا اور ان کے ساتھ مدینہ کا جو سب سے بڑا حکیم اور طبیب تھا اس نے بھی جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ زہر آلود یہ کھانا کھایا. انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے، لہذا آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیجئے. لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی. جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے اس زہر آلود کھانے سے کچھ نوالے کھا لیے. 22 جمادی الثانی کو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور اسی بیماری کے عالم میں آپ دنیا سے رحلت فرما لیتے ہیں. اپنی اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے سے پہلے ہمیں بھی ایک پیغام دے کر گئے ہیں. جس طرح اپنے جانے سے پہلے کچھ تیاریاں کی
ہمیں بھی وہ تیاری کرنی چاہیے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ 22 جمادی الثانی کو میری وفات ہونے والی ہے، کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے، مریض کو بیمار کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اب حالات جو ہے اس دنیا سے جانے کے بن چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا علاج کروا لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اپنے طبیب سے مل چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے طبیب نے کیا کہا؟ آپ کے طبیب نے کہا انی فعال لما یرید، میں جو چاہوں وہ میں کرتا ہوں۔ تو میرے طبیب سے مجھے پتہ چل چکا ہے، تو آپ نے دوا کھانے سے انکار کر دیا، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری وقت میں کہا کہ حضور آپ یہ دوا کھا لیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ جس طرح آج بھی بہت سارے مریض جن کا مرض بڑھ جائے اور اپنی آخرت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، دوا ان کے قریب بھی کی جاتی ہے کہ اس کو کھا لیں، لیکن وہ نہیں کھاتا، انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے آخرت والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے علاج سے انکار کر دیا۔ آپ نے غسل کیا، غسل کر لینے سے پہلے آپ نے اپنی پیاری بچی امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا کہ عائشہ جو جاگیر جو جائیداد میں نے تیرے حوالے کی تھی، آج میں اس کو واپس لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو میری دیگر جو اولاد ہے وہ اس وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے اس جائیداد کو واپس لیا اور پھر بیت المال کے بارے میں پوچھ تاچھ کی کہ میں نے جب سے اب تک جو خلافت کی ہے، بیت المال سے میں نے کتنا وظیفہ لے لیا۔ کسی نے کہا کہ 7,000 درہم، کسی نے کہا کہ 8,000 درہم۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بحرین والی جو میری جائیداد ہے اس کو فروخت کر دیا جائے اور اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کیا کچھ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک باندی ہے، ایک غلام ہے اور ایک آپ کے پاس سواری ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو عمر بن خطاب کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اپنی زندگی میں ہی جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا جانشین منتخب فرما دیا اور یہ مشورے کے ساتھ انتخاب ہوا اپنی ذاتی رائے سے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا انتخاب نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف عیادت کے لیے آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں عبد الرحمن عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر اس کو میں اپنا جانشین مقرر کر جاؤں؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے امیر المؤمنین، ظاہر اور باطن میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن صرف اتنا ہے کہ مزاج کے طبیعت کے سخت ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عبد الرحمن وہ مجھے نرم دیکھتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت ذرا سخت ہے، لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ اس کے کاندھوں پر پڑے گا تو اس کی طبیعت بھی نرم ہو جائے گی۔ پھر ایک اور صحابی رسول آتے ہیں، اس سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رائے لیتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ عثمان بن عفان سے پوچھا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اس کے ظاہر سے باطن بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
اس کو میں اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تو عبید اللہ بن طلحہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے بہت سخت کر دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ عمر بن خطاب کی طبیعت کتنی سخت ہے، اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی سخت بات کہہ دی۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ جب اللہ پاک کے پاس پہنچوں گا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے جانشین کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں گا کہ میں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور میں نے اس کا انتخاب کیا جو تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بہترین مجھے نظر آئے۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق اسی بیماری کے عالم میں ہیں، اپنا نائب جانشین اس کے انتخاب کا مشورہ لے لیا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان کو بلاتے ہیں، کہا کہ قلم دوات ورق لے آؤ اور میرے جانشین کے بارے میں میری طرف سے عہد نامہ لکھ دو۔ اچانک سیدنا ابوبکر صدیق پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور سیدنا عثمان بن عفان اپنی طرف سے، کیونکہ مدعا تو ان کو معلوم تھا کہ کیا کچھ لکھنا ہے، لکھ دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی جانب سے تمہارے اوپر جو جانشین مقرر کیا گیا ہے عمر بن خطاب کو مقرر کر دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو سیدنا عثمان بن عفان سے پوچھا کہ کیا لکھا؟ کہا کہ میں نے لکھا انی استخلفت علیکم عمر بن الخطاب، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا نائب جو مقرر کیا ہے عمر بن خطاب کو کر دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر اپنی بیوی سے کہا، سیدہ اسماء بنت امیس سے، کہ میرے چلے جانے کے بعد جو مجھے غسل دیا جائے تو تو نے مجھے غسل دینا ہے۔ اسماء بنت امیس جو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی چوتھی بیوی ہے، کہنے لگی کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ میں آپ کو اکیلے ہی غسل دے دوں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا بیٹا عبد الرحمن آپ کی ساتھ ان ذمہ داریوں میں آپ کا معاون بنے گا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہی ہیں اور اپنے ابا کی حالت نزا کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھے، وَكُلُّ ذِي إِبْنٍ مُورِثٌ وَكُلُّ ذِي سَلْبٍ مَسْلُوبٌ وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَعُوبُ وَغَائِبَةُ الْمَوْتِ لَا يَعُوبُ۔ فرمانے لگی کہ ہر اونٹ والے کو اپنا مال اپنے ورثاء کے سپرد کرنا پڑے گا اور ہر لوٹنے والے کو ایک دن لوٹنا پڑے گا۔ جو غائب ہو وہ ایک نہ ایک دن واپس لوٹ جاتا ہے، لیکن جو موت کا غائب ہو، موت سے جو بندہ غائب ہو جائے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان اشعار کو سنتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ایمان والا مسلمان بنا کر اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ۔ یہ وہ گھڑی آ چکی ہے جس کو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے، یعنی موت کو ہر بندہ ہر بندی ناپسند کرتا ہے، لیکن جب یہ آ جائے تو یہ اس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل، سیدہ اسماء بنت امیس
اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے دیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان بن عفان نے، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کو قبر میں اتارا۔ اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی، کیونکہ حجرہ مبارک تو سیدہ عائشہ کا ہی تھا۔ فرمایا کہ بیٹی، جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میرے چلے جانے کے بعد میری قبر جو پیارے آقا علیہ السلام کی دائیں طرف بنانا، اور اس انداز سے بنانا کہ بالکل حضور کے برابر میری قبر نہ ہو، بلکہ میرا سر حضور کے کاندھے کے برابر ہو۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کوئی اپنی ذاتی رائے کی وجہ سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہی ایسا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام مدینہ کے ایک باغ میں آپ تشریف فرمائے ہیں، کنویں کی منڈھیر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دربان بنا کر اس باغ کے دروازے پر کھڑا کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کوئی بھی شخص آئے اجازت طلب کر آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس باغ میں آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، سرکار کے ساتھ دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جناب سیدنا عمر بن خطاب آتے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل گئی، بائیں طرف آپ کے پاس تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، لیکن نہ آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے، بلکہ آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات تعبیر کی کہ وہ کنواں حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور دائیں طرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اور بائیں طرف جناب عمر بن خطاب کی قبر مبارک ہے۔ پہلوئے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، ہم بھی پڑھتے ہیں جب مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے، جہاں سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے، اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا خمیر جس جگہ سے لیا گیا، جنت کی مٹی سے، اسی مٹی سے سیدنا ابو بکر صدیق کا خمیر لیا گیا، اسی مٹی سے جناب عمر بن خطاب کا خمیر بنایا گیا۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی حضور کے روضہ میں آرام فرمائے۔ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق پر بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کرے تو حضور کے ان پیارے صحابہ کرام کی بھی زیارت لازمی ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت، عقیدت، سخاوت، عبادت، ریاضت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔